بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعہ کو ان لفظوں میں یوں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور ان کے دو ننھے بچے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے اور افطاری کا وقت قریب تھا، اور سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 روٹیاں لائیں اور پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ کیا تمہیں بھوک نہیں ہے کہ آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، تو وہ بیٹی کیسے کھائے جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے پر ہے۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہنے لگیں کہ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، تو نے اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے باپ کی اسی حالت میں گزر جاتی۔ اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مانگی، تو انہوں نے کہا کہ بابا جان، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور اس طرح انہوں نے روٹی کے چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے وہ پیا اور روزے کی نیت کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایسے ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے ابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر سب نے روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ جب افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی۔
جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنے میں دروازے پر کوئی سوالی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ جیسے ہی اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں اور پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ اس طرح پھر سحری کا وقت آیا اور سب نے پانی پی کر سحری کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے اور شام کو اتنا جو لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس جو سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 5 روٹیاں بنائیں، دسترخوان سجایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے اور آپ سب مل کر دسترخوان پر بیٹھے اور افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ نیک اور بابرکت گھرانہ کوئی نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی افطاری۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے مسلسل سحری اور افطاری میں بھوکے رہ کر روزے رکھے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان اور یہ ہے اہل بیت کی شان۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔